مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ نے جب ٹیک اوور لیا، بلدیہ کو سنبھالا، آپ نے یہاں کے مزاج کو دیکھا، کس چیز میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ کون سا ڈپارٹ آپ کو لگا؟ پانی کی طرف سے، بجلی کی طرف سے، گورنمنٹ سپورٹ کی طرف سے، یا کس جگہ پہ جا کے آپ کو اسٹینڈ لینا پڑا کہ ہاں یہاں پہ مجھے اس ڈپارٹ سے سپورٹ حاصل نہیں ہے؟ جی، ہمیں جب ہم شروع میں جب ہم آئے تو ہم ایز اے پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سندھ گورنمنٹ میں پریزنس ہے ان کی، اور ہمارے پاس جو ٹاؤن تھے پہلے شاید مشکل سے پیپلز پارٹی کے پاس کراچی میں 1 یا 2 ٹاؤن ہوتے تھے، ساؤتھ یا ملیر میں. تو اس کے بعد جب ہم نے پورے سندھ سے، پوری کراچی سے پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن میں ایک سرپرائز ون کیا، تو فرسٹ ٹائم پہلی بار جو کراچی کا جو میئر منتخب ہوا وہ بھی پیپلز پارٹی جناب مرتضیٰ وہاب صاحب منتخب ہوئے. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے ہیں مراد علی شاہ صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے میئر بھی ہمارا ہو، ٹاؤن بھی ہم ہوں اور صوبہ بھی ہمارا ہو، اور اس کے بعد ہمیں کوئی کام میں کسی عرض کی ضرورت پڑے، کسی ایکسکیوز کی ضرورت پڑے. تو میں صرف یہی کہوں گا آپ سے، کام کے لیے ول کی ضرورت ہوتی ہے، اور الحمدللہ وہ ول ہمارے پاس ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کے مسائل میں اور لوگوں کے لیے ڈیلیور کریں. اور ہمارا جو مین فوکس ہے، جسے آپ دیکھیں ابھی بارشوں کا سیزن ہے، جس میں مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، ہمارے ڈپٹی میئر سلمان مراد بلوچ صاحب ہیں، وہ تقریباً ہر کراچی کی ہر روڈوں میں آپ کو نظر آئیں گے. وہ اپنے چاہے ہمارے ٹاؤن ہوں، ہماری یو سیز کے چیئرمین ہوں، وہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے پاس یہ ایکسکیوز یا یہ رونا دھونا نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہیں، لیکن ان کی اپنی موجودگی، اپنی پریزنس اس بات کی عکاسی کرتی ہے ان کے اندر ول ہے اور کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور کراچی کی عوام کو ڈیلیور کر کے دیں گے. اسی طرح ہماری بھی کوشش ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے عوام کے لیے، جس طرح ہماری کوشش ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے عوام کے لیے ہم وہ کام کریں جو پچھلی ادوار میں نہیں ہوئے. جو بلدیہ ٹاؤن کے عوام مسائل کا شکار ہیں، ہم ان کے لیے بہتر طریقے سے ان مسائل کو حل کریں. یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ فوکس ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، جس میں ہمارے اپنے ڈپارٹ ہیں، جس میں ایجوکیشن ڈپارٹ ہے، جس میں تقریباً 2000 کے قریب وہاں بچے ہیں 13 اسکولوں میں. تو ان کی ایجوکیشن، ان کی کتابیں مفت. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک مہم بھی شروع کی ہے، چھٹیوں کے دوران بھی اساتذہ گھر گھر جاتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، آپ کو اس کے لیے 1 روپیہ نہیں دینا پڑے گا، کتابیں بھی آپ کو مفت ملیں گی، آپ کے بچوں کو تعلیم بھی ملے گا. اسی طرح جو ہیلتھ کا ڈپارٹ ہے، جس میں جو ٹاؤن کے جو ذمے جو کام ہے، اس میں ویکسینیشن ہو گئی، یہ پولیو مہم کے حوالے سے ہو گئی، اور یہ جو ٹیکے ہو گئے بچوں کو لگنے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے اس میں ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جو اگر آپ آئیں ہیں آج اس ہب ریور روڈ سے یہاں پر بلدیہ میں، اگر آپ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو کافی چینج اور ڈفرینس نظر آئے گا. بالکل، اور ہم فخر سے بتا سکیں گے کہ جو انٹرویو ہم نے لیا تھا، جو باتیں کی گئی تھیں، وہ رائے گاہ نہیں گئی. اچھا، جیسے آپ نے کہا سر کہ آپ یہ جو ایریا ہے یہاں کا، یہ کماڑی اور یہاں کنیکشن ہے، یہاں پہ پورٹ سے بھی بڑی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، لوگوں کا آنا جانا، سامان کا ادھر، اور اس کے علاوہ یہ ایک بارڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ یہ ایریا تقریباً آپ اگر اس پورے پاکستان کا جو سب سے بڑا جو ایک انڈسٹری ہے، سائڈ انڈسٹری، وہ بھی ہم سے ہمارے برابر میں ہی ہے. یہاں سے آپ جیسے آپ فشری اتنی بڑی، اور فشری جو پورٹ ہے کراچی کا، وہ یہیں پر ہے، سب کچھ یہیں پر ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر پورٹ کے لیے ایشو یہ ہے کہ پورٹ کو کوئی اور اون کرتا ہے، کیپیٹی ہے. اس کے علاوہ سائڈ انڈسٹری ہے، اس کو بھی کوئی اون کرتا ہے، جس میں سائڈ انڈسٹری کی اپنی وہ ہے، پریزنس ہے یہاں پر. اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کے ایم سی کے پاس جو ہے وہ بس ٹرمینل ہے یوسف کوٹ کا، صرف اور صرف
وہ KMC کے پاس ہے, اس کو KMC اون کرتا ہے. تو یہاں پر جو ڈیولپمنٹ جو سی پیک کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہونی تھی وہ ڈیولپمنٹ بدقسمتی سے نہیں ہو پائی. یہاں پر آپ کو نہ سی پیک کا کوئی روڈ ملے گا, ایون نادرن بائی پاس کا جو روڈ تھا جس کو ڈبل ٹریک بننا تھا وہ بھی نہ بن پایا. وہ میں نے اصل میں ہماری جو گورنمنٹ تھی وہ سندھ گورنمنٹ یہیں پر محدود تھی. اگر وفاق میں ہماری موجودگی ہوتی تو شاید حالات مختلف ہوتے, لیکن جو سندھ کے اندر, سندھ کے جو اس میں صوبے میں رہ کر جتنے بھی وسائل ہمیں میسر ہوتے تھے وہ ہمیں الحمدللہ میسر ہیں اور مل بھی رہے ہیں ہمیں. تو اس کے لیے ہم آپ ڈیولپمنٹ کے لیے اگر وفاق چاہے تو یہاں سے ایک ریلوے ٹریک کا بھی منصوبہ ہے, تو وہ بھی اس کو بھی وہ شروع کروا سکتے ہیں. جنگ کہاں پہ یہ منصوبے تو میں بالکل سمجھ رہی ہوں. کریم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بھی ہے, یہ چیزیں بھی ہیں, ہرٹلز بھی ہیں, ایفرٹس بھی ہو رہی ہے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کو جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اپنوں سے جنگ لڑنی پڑ رہی ہے کہ خدا را بہتری کے لیے, بھلائی کے لیے یہ بھی کر دو؟ جی بالکل. اس میں بہتری یہی ہو سکتی ہے کہ بھلائی کے لیے یہی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بلدیہ ٹاؤن کا مقدمہ کس طرح لڑ پائیں گے دوسری جگہ پر جا کر, جس طرح کہ ہمارا جو فورم ہے, جیسے میئر صاحب ہیں, CM صاحب ہیں, دوسرے ایون کمشنر کراچی صاحب ہیں, وہاں پر ہم اپنا مقدمہ کس طرح لڑ سکتے ہیں اور کس طرح بلدیہ کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ان کو قائل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ہر وقت وقت تقریباً جو ہمیں کسی چیز کی کسی گرانٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے لیے جو ایز اے ٹاؤن چیئرمین میرے پاس جو ریسورسز ہیں جو ہم وہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم ان کو لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے گرانٹ کی ضرورت ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں آج تک وہ گرانٹ نہیں ملی, لیکن جو ہمارا ایفرٹ یہی ہے, ہم یہی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہماری دن رات یہی کوشش ہے کہ ہم جتنا بھی زیادہ اپنے بلدیہ ٹاؤن کے عوام کو فائدہ دے سکیں اور ان کی محرومیوں کو کر سکیں, اس کے لیے ہم انشاءاللہ جدوجہد کریں گے. ٹھیک ہو گیا.